अस्सलाम वालेकुम। कराची में अब भी मनाजिर कुछ बहुत अच्छे नहीं है। कल तो क़यामत सूरा का मंजर था। शहर की तमाम शाहराएं पानी में डूबी हुई थी। तमाम इलाके एक दूसरे से कट गए थे। लोग घरों से जो निकले थे घरों को नहीं पहुंच रहे थे। जो दफ्तरों में मौजूद थे वो दफ्तरों से नहीं निकल पा रहे थे। 3-3, 4-4 फुट पानी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जमा था। और आज सूरत हाल उससे भी ज्यादा खतरनाक होने जा रही है, क्योंकि शहर में अभी भी पानी मौजूद है और महकमा मौसमियात ने कहा है कि अब भी मजीद बारिश का इम्कान है। आज शाम भी मजीद बारिश हो सकती है, कल भी बारिश हो सकती है, परसों भी बारिश हो सकती है और 22 तारीख के बाद से लेकर 24 तारीख तक हल्की बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। और आज अगर खुदा न खासा तेज बारिश हो जाती है तो कराची जो पहले पानी में डूबा हुआ है उसमें पानी दोबारा से जमा हो सकता है। इसलिए तमाम लोगों को यह मशवरा है कि वो घरों से ना निकलें। जो दफातर में मौजूद हैं वो जल्द अज जल्द घरों को पहुंचे, क्योंकि आज शाम को महकमा मौसमियात ने फोरकास्ट की है कि कराची में एक बार फिर बारिश हो सकती है। और कराची इतना पानी में क्यों डूब जाता है? क्योंकि यह बारिश शहर के मुख्तलिफ शहरों में भी होती है, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी होती है, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी होती है, लेकिन कराची में होने वाली बारिश जो है उसका नुकसान बाकी शहरों से बहुत ज़्यादा होता है। आज के इस व्लॉग में हम इन तमाम वजूहात को तलाश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कराची में हर बारिश क्यों क़यामत सुगरा का मंजर पेश करती है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जहां की आबादी हुकूमत के मुताबिक तो तकरीबन 2 करोड़ है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक ये आबादी 3 करोड़ से भी ज्यादा है। शहर बहुत फैल चुका है। एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचने में बाज़ औक़ात आपको 50 किलोमीटर सफर भी करना पड़ जाता है। सीमेंट का एक समंदर है। शहर जो है वो सतह समंदर से नीचे है, ज्यादातर इलाका सतह समंदर से नीचे है और इस वजह से पानी के निकास का बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। शहर में पानी जज्ब होने की कोई जगह नहीं, अगरचे वहां पर ज्यादा इलाका रेतला है, लेकिन चूंकि लोगों ने बहुत ज्यादा पुख्ता इमारतें बना दी हैं, सीमेंट के फर्श बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, फुटपाथ्स बने हुए हैं, फिर उसके आगे लोगों ने अपने जो स्लाइडिंग सीमेंट के स्लाइडिंग्स वहां पे बना रखी हैं, तो वो तमाम इलाके सीमेंट में कवर हो चुके हैं। तो अब पानी के पास जमीन में जज्ब होने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। यह बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा कराची के ज्यादातर इलाके जो हैं वो सतह समंदर से नीचे हैं, यानी कि अगर अमूमी तौर पर होना यह चाहिए कि ड्रेनेज निज़ाम ऐसा हो कि शहर का पानी जो है वो ड्रेन्स में जाए और ड्रेन्स जो है वो समंदर के अंदर चली जाए ताकि शहर से पानी का निकास हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि समंदर ऊंचा है और शहर नीचा है। खतरा तो यह है कि कहीं समंदर का पानी शहर की तरफ ना आ जाए, और ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि आने वाले 10, 20, 30 साल के अंदर समंदर का पानी शहर की जानिब सफर कर सकता है। उसके लिए शहर में इंतजाम भी किए जाते हैं, मुख्तलिफ प्लानिंग्स भी होती हैं, लेकिन इस वक्त मसला बारिश का है क्योंकि कराची के बहुत से इलाके जैसे शार फैसल का इलाका है, जब कभी भी बारिश होती है तो वो डूब जाता है। नर्सरी का इलाका डूब जाता है, इसके अलावा PCHS का इलाका डूब जाता है। जो शार फैसल के साथ साथ के इलाके, मलीर में तो कल 4 फुट तक पानी जमा हो गया। ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि कराची शहर के अंदर ड्रेनेज जो है वो तकरीबन फ्लॉप हो चुका है निज़ाम। कराची शहर में तकरीबन 550 छोटे बड़े नाले हैं, नदियां हैं, नाले हैं जो उस ड्रेनेज निज़ाम का हिस्सा हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं, लेकिन गलत प्लानिंग की वजह से, सरकारी इदारों की अदम तवज्जोही की वजह से वहाँ इंक्रोचमेंट्स हो गई हैं, वहाँ सोसाइटियाँ बन गई हैं, वहाँ पर घर बन गए हैं, वहाँ पर बड़े बड़े प्लाजे बन गए हैं, वहाँ शॉपिंग मॉल्स बन गए हैं, मार्केट्स बन गई हैं, वहाँ पर न जाने क्या क्या बन चुका है, जिसकी वजह से वो नाले जो है अब उनके रास्ते बंद हो गए हैं। जो कुदरत ने पानी को गुजरने का एक रास्ता फराहम किया था, इंसान ने उन तमाम रस्तों को बंद कर दिया है और आज उस निज़ाम में मुदाखलत करने की सज़ा इंसान खुद कराची के अंदर भुगत रहा है। क्योंकि कराची में जब पानी की बारिश होती है तो कराची डूब जाता है। 2022 में भी डूबा, 2020 में भी डूबा, और इस बार 2020 से कम बारिश हुई है। यानी कल तकरीबन शार फैसल पर 130 मिलीमीटर बारिश हुई, 140 मिलीमीटर बारिश हुई, और जो मैक्सिमम बारिश हुई कराची के अंदर कल वो 170 मिलीमीटर बारिश गुलशन हदीद के इलाके में हुई। इससे पहले 2020 में 230 मिलीमीटर बारिश शार फैसल पर हो चुकी है। उस वक्त भी शार फैसल डूब गई थी, लेकिन कल का मंजर उस पहले वाली बारिश से भी कम खतरनाक नहीं था। वजह क्या है कि हमने अपने साबका तजर्बात से सबक नहीं सीखा, ड्रेनेज सिस्टम को इंप्रूव नहीं किया। शहर में इस वक्त 3 बड़े ड्रेन्स हैं,
ایک گجر نالہ ہے جو نازم آباد اور لیاقت آباد کے علاقوں سے گزرتی ہے. اس کے علاوہ ایک اورنگی نالہ ہے جو اورنگی، بنارس اور اس طرح کی ان علاقوں کو کور کرتی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک محمود آباد نالہ ہے جو پی سی ایچ ایس شہر فیصل کے ساتھ ساتھ گزرتا ہے. یہ 3 بڑی ڈرینز ہیں جو سیوریج کے لیے، جو پانی، جو بارش کے پانی کو ڈرین کرنے کے لیے، سمندر تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ 2 بڑی ندیاں، ایک ملیر ندی، ایک لیاری ندی. یہ ایکچولی برساتی پانی کے لیے یہ ندیاں، اگرچہ اس کے اندر بھی ڈرینیج کا سسٹم جو کورنگی انڈسٹریل ایریا جو ہے اس کا پانی ملیر ندی کے اندر بہت بڑی مقدار میں بہایا جاتا ہے وہاں پر وہ، لیکن ایکچولی وہ تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹے چھوٹے دریا ہیں وہ. تو لیاری ندی بھی اور ملیر ندی بھی، اور اس میں پانی آتا ہے جب برسات میں پانی آتا ہے جو اس علاقے کے اندر جو نیم پہاڑیاں، چھوٹی موٹی ٹیلے ہیں، وہاں سے جو فلیش فلڈ آتے ہیں ان کو سمندر تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیاری ندی کا حال تو بہت برا ہے، وہ پوری طرح ڈرینیج بن چکی ہے. لیکن انسان نے کیا کیا ہے، ان تمام ندی نالوں کے اندر گھر بنا لیے ہیں، اس کے اندر انکروچمنٹس ہو گیا ہے. اگر آپ لیاری ندی کا معائنہ کریں تو گلشن کے علاقے میں، گجر اس کے علاقے میں، اس سے آگے آپ جائیں لیاقت آباد کے علاقے میں، جہاں جہاں سے آپ گزریں گے تو لیاری ندی کے اندر ندی کے کنارے گھر بنے ہوئے ہیں، خانہ بستیاں بنی ہوئی ہیں، بلکہ لوگوں نے اب پختہ گھر بنا لیے ہیں. جب پانی تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے تو لوگوں کے گھروں کے اندر پانی آ جاتا ہے. تو یہ انسان نے خود یہ رستے بند کیے ہیں. اس کے علاوہ کراچی کے اندر جو سالڈ ویسٹ ہے اس کو ڈسپوز آف کرنے کا بہت مؤثر نظام موجود نہیں ہے، اگرچہ 3 سے 4 ادارے ایسے ہیں جو اس عمل میں حصہ لیتے ہیں. سالڈ ویسٹ میں جو بورڈ ہے، اس کے علاوہ جو سیوریج اینڈ واٹر بورڈ ہے، اس کے علاوہ کے ایم سی ہے، ڈی ایم سی ہے. یہ تمام ادارے جو ہیں ان ڈرینز کو صاف کرنے کی ذمہ داری، جیسے میں نے 3 ڈرینز کا نام لیا، گجر نالے کا نام لیا، میں نے اورنگی نالے کا نام لیا، میں نے محمود آباد نالے کا نام لیا. اس کے علاوہ جو چھوٹی ڈرینز ہیں تو یہ کے ایم سی کی ذمہ داری ہے، ان کے اکوپمنٹ بھی ان کے پاس موجود ہے کہ وہ ان نالوں کو، جو بڑے نالے ہیں ان کو صاف کرے، اس کے اندر کچرا نہ پڑا رہنے دے، انشور کرے کہ اس کے اندر کچرا نہ جائے، اور اگر کچرا موجود ہو تو برسات سے پہلے اس کو صاف کر دیا جائے تاکہ اگر بارش کا پانی آئے تو وہ رکے نہ. اب ہوتا کیا ہے کہ سارا سال ان ڈرینیج کے اندر، ان بڑے نالوں کے اندر لوگ اپنا کچرا پھینکتے ہیں. جو وہاں پہ جو کچرے کا اکٹھا کرنے کا کام کرتے ہیں، جو علاقائی سطح پر جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ کچرا اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو جا کر آسان، ان کے لیے ڈسپوز کرنا آسان ہوتا ہے کہ اس نالے کے اندر پھینک دیتے ہیں. تو اس کے اندر پلاسٹک، اس کے علاوہ سالڈ ویسٹ، شاپنگ بیگز اتنے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ پانی کے بہاؤ کو روک دیتے ہیں اور پانی اوپر کی طرف اس کی سطح ہونا شروع ہوتی ہے اور اس کا فلو بہت اوپر کی طرف آ جاتا ہے. ایون اگر آپ دیہاتی علاقوں میں بھی دیکھیں تو جب ندی نالوں کے اندر یہ جو راجباہیں ہوتی ہیں، یا اگر جو نالے ہوتے ہیں چھوٹے جو پانی کے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں آبپاشی کے لیے، ان کے اندر بھی اگر پتے جمع ہو جائیں تو پانی رک جاتا ہے. تو کراچی شہر میں تو پورے شہر کا سالڈ ویسٹ ان نالوں کے اندر پھینکا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ نالے بند ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر پانی بہنا بند ہو جاتا ہے. اور جب پانی بہنا بند ہو جاتا ہے تو یہ پانی جو ہے نہ صرف اس کے اندر بارش کا پانی اور برسات کا پانی جا نہیں پاتا، اور اگر چلا بھی جاتا ہے تو وہ واپس شہر کی طرف واپس آ جاتا ہے، اور اس نالے کی گندگی بھی جو ہے وہ شہر کے اندر آ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو چھوٹے نالے ہیں، جو 550 جس نالوں کی بات کی، وہ ڈی ایم سیز کی ذمہ داری ہے کہ جو ڈسٹرکٹ، جو وہاں پہ ڈسٹرکٹس ہیں کراچی کے اندر، ان کے انڈر وہ ادارے ہیں تو وہ صاف کرتے ہیں انہیں، اور ان نالوں کو صاف کرنا، برسات سے پہلے ان کو کلین کرنا ان کی ذمہ داری ہے. لیکن وہ بھی اس ذمہ داری کو پوری طرح سے ادا نہیں کر پاتے. سالڈ ویسٹ کا جیسے میں نے بتایا کہ ادارہ ہے سندھ کا، اس کے علاوہ جو کراچی کا سیوریج اینڈ واٹر بورڈ ہے وہ اپنے ڈرینیج سسٹم کو کلیئر رکھنا اس کی ذمہ داری ہے. لیکن کراچی شہر اب اتنا بڑا ہو چکا ہے، اس میں اونچا نیچا شہر ہے، سطح سمندر سے کافی نیچا ہے، تو ڈرینیج سسٹم کو مؤثر بنانا اب بہت مشکل ہو گیا کراچی کے اندر. اس کی آبادی اتنی زیادہ ہو گئی کہ جو اس کا ماسٹر پلان ہے وہ تو آج سے 30-40 سال پہلے ہی ریجیکٹ ہو چکا ہے. تو اب اس ماسٹر پلان کے ریجیکٹ ہونے کے بعد جو یہ بورڈز ہیں، جو واٹر بورڈز اور واٹر سیوریج بورڈز ہیں، یہ اس ڈرینیج سسٹم کو شہر کی جو ضروریات ہے اس کے مطابق آپریٹ کرنے کے لیے مؤثر طور پہ کام نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان کے پاس نہ تو وسائل ہیں نہ انفراسٹرکچر موجود ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس انفراسٹرکچر کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کیا جائے. جو کے ایم سی ہے، جو ڈی ایم سیز ہیں، وہ نالوں کو پہ جو انکروچمنٹس ہے اس مشینری کے ذریعے اس انکروچمنٹ کا صفایا کریں، کیونکہ یہ اب ڈیزاسٹر بن گیا ہے، یہ بہت بڑا المیہ بن گیا ہے. کراچی میں 2020 اور 2022 کی نسبت کم بارش ہوئی، لیکن اس کے باوجود تباہی بہت زیادہ ہوئی. 9 افراد کل جان کی بازی ہار گئے، سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے، درجنوں مکان گر گئے. آج بھی اورنگی ٹاؤن میں ایک مکان گر گیا. تو یہ مکانات گرنے کا سلسلہ جاری رہے گا اگر انسان نے، ہم نے، شہری اداروں نے، شہریوں نے مل کر اگر اس طرف توجہ نہ دی، انکروچمنٹ کا خاتمہ نہ کیا،
نالوں کی صفائی کا انتظام نہ کیا. کراچی میں جو ڈمپنگ سائٹس اگر پراپر نہ بنی, اگر آپ کراچی میں جن لوگوں نے سفر کیا اور اگر ٹرین سے سفر کیا ہے تو کراچی میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو بن قاسم کے علاقے سے آپ انٹر ہوں اور آپ سٹی اسٹیشن کی طرف جا رہے ہو تو ریلویز ٹریک کے آس پاس آپ کو کروڑوں ٹن, آپ کو لاکھوں ٹن جو ہے کچرا نظر آئے گا. صرف کچرے کے ڈھیر ہیں, یہ تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے یہ کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے, کیونکہ جو مقامی ٹھیکیدار ہیں, جو کچرا اٹھانے والے, جو کچرا ڈسپوز آف کرنے والے ہیں, وہ شارع فیصل کے آس پاس جتنے علاقوں سے کچرا اٹھاتے ہیں وہ ریلوے ٹریک کے آس پاس پھینک کے آ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے. کراچی سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو مؤثر انداز میں آپریٹ کرنے کی بہت ذمہ داری ہے. علاقوں کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے, جو پہلے سے کچرا موجود ہے اس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے. جو کچرے کو صاف کرنے والے اور ڈسپوز آف کرنے والے اور جو ڈرینیج کے ادارے ہیں ان کے آپس میں کوارڈینیشن بہت ضروری ہے. ایک امبریلا کے تحت ان کا بیٹھ کے اور بارش سے پہلے, برسات سے پہلے بیٹھ کر ان کا آپس میں کام کرنا انتہائی ضروری ہے. کوارڈینیشن بہت ضروری ہے. اور تبھی, اور باقی یہ کہ جو شہری ہیں وہ ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں. جو نشیبی علاقے ہیں وہ لوگ احتیاط کریں, بارشوں میں گھروں سے نہ نکلیں. اسکولوں میں تو آج ویسے چھٹی ہے, دفاتر بھی آج بند ہیں. تو جب بارش ہو, اور آج کا دن اور اگلے 1-2 دن بہت امپورٹنٹ ہے, اگرچہ تیز بارش کی فور کاسٹ نہیں ہے, لیکن اگر آج کے دن تیز بارش ہو جاتی ہے تو پہلے سے جو شہر کے اندر پانی موجود ہے وہ بہت بڑے ڈیزاسٹر کا سبب بن سکتا ہے.